نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. حضرت عمر کا قبول اسلام. حضرت عمر بھی قریش میں سے تھے اور بنو عامر، یہ کہ قریش میں بھی ڈفرینٹ برانچز ہیں نا، یہ بنو عامر سے تھے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی جیسے بنو ہاشم ٹاپ کی فیملی ہے، اسی طرح یہ بھی ٹاپ کی فیملی تھی. اور یہ بھی بہت بہادر تھے اور سمجھ لیں ایک ڈپلومیٹ کا کردار ادا کرتے تھے. جب کسی قبیلے کے پاس جا کے کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو ان کو بھیجا جاتا تھا ڈپلومیٹیکلی. بہت یعنی دیکھیے نا، لیڈرشپ کوالٹیز ان میں اس وقت سے تھی. یہ نہیں کہ اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تھی، لیکن اسلام نے پالش کر دیا ان کو. اور بھی ان کے اندر جو کوالٹیز تھی انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں آگے. مگر ایک بہت اہم بات جو ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ کہ ان کی جو مدر تھی حضرت عمر کی، ان کے بارے میں آپ کو کچھ پتا ہے کسی کو؟ وہ ابو جہل کی سسٹر تھی، ابو جہل کی بہن تھی، ٹھیک ہے. تو اب کیا تھا، وہ کس کے انڈر تربیت پا رہے تھے؟ ایک طرح سے ابو جہل کے. ابو جہل بھی بہت میں نے بتایا نا بڑا اچھا ڈپلومیٹ تھا. جب قبیلوں کے اندر صلح کرانی ہو، گھرانوں میں صلح کرانی ہو، تو ہوتے ہیں نا کچھ لوگ خاندانوں کے اندر جو اس طرح کے کام کرنے میں تیز ہوتے ہیں، تو ابو جہل وہ تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت عمر وہ بندے، میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ اس آدمی نے کیا، وہ جو حبشہ جا رہے تھے مسلمان، ان میں سے ایک جو صحابی تھے انہوں نے کیا کہا تھا کہ خطاب کے گھر کا گدھا وہ پہلے اسلام لے آئے گا، عمر نہیں لے کر آئے گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ کیونکہ یہ بھی بہت آگے تھے مسلمانوں کو ٹارچر کرنے میں. اور پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ ایک لونڈی تھی اور ان کو کیسے یہ ٹارچر کرتے تھے. تو ظاہر ہے ابو جہل کے ساتھ رہ کے تو اور کیا، ساتھ تو نہیں مگر ظاہر ہے اس کی انڈر اس کے بھانجے لگ گئے. تو حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے 3 ہی دن بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے. وہ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف بہت ہی سخت گیر تھے. ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. حضرت عمر نے چھپ کر چند آیتیں سن لی. ان کے دل میں آیا کہ یہ حق ہے، لیکن اپنے عناد پر قائم رہے. اچھا، یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کون سی آیتیں انہوں نے سنی تھی. سورہ حاقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، اور یہ جب پہنچے وہاں پہ حرم گئے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. تو انہوں نے کہا ایسی بھی کیا بات ہو گئی، اگر یہ آدمی حق ہے تو کچھ بولے گا تو کوئی نہیں، سن لیتے ہیں کیا کہتا کیا یہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو پتا ہے سورہ حاقہ کتنی اسٹرانگ سورت ہے، اور جب سورہ حاقہ پڑھ رہے ہیں اور ان کے دل پہ اثر تو ہو رہا ہے ظاہرہ سورت کا، زبان نبی کی ہو اور ایسی آیتیں ہوں اتنی زبردست اور اتنی اسٹرانگ آیتیں، تو دل پہ اثر ہو رہا ہے لیکن ماننا نہیں ہے. تو دل میں خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ جو ہے یہ کوئی شاعر ہے، وہ نہ ہو کوئی شاعری ہے، کتنی زبردست شاعری کر رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت پڑھی اگلی، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ شاعر کا قول نہیں ہے لیکن تم بہت کم ایمان لے کر آتے ہو. تو ایک دم دل میں ان کے خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات آپ دیکھیں نا کہ بہت آہستہ آہستہ اور ایک ایک لفظ کو یعنی بالکل خوبصورتی سے ادا فرماتے تھے. تو جب یہ خیال دل میں آیا تو کہنے لگے ان کو کیسے پتا چل گیا کہ میرے دل میں یہ بات آئی ہے، ضرور یہ کوئی کاہن ہے نا، فارچون ٹیلرز ہوتے ہیں، غیب کی باتیں ان کو پتا چل جاتی. تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کاہن کا بھی قول نہیں ہے لیکن تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو. یہ تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کا کلام ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یہ نہ سمجھنا کہ یہ ان کا بھی قول ہے. دیکھو اگر یہ بھی اپنے طرف سے کوئی چیز بنا کے لے کر آ جائیں تو ہم ان کے ساتھ کیا کریں گے، یہ آگے آ گیا. تو اس وقت یعنی ایک طرح سے فرسٹ جو انکاؤنٹر
حضرت عمر کا اسلام کے ساتھ یا قرآن کو جو اس طرح سے سنا ہے تو ایک دم ان کا دل تو ظاہر ہے وہ ہو گیا، لیکن کئی لوگ ہوتے ہیں نا ان کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ سوائے ابو بکر صدیق کے، میں نے جس کے سامنے بھی اسلام کو پیش کیا اس نے تھوڑا کچھ نہ کچھ پسو پیش کیا، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے، جب ان کے سامنے رکھا اسی وقت انہوں نے مان لیا. تو ٹائم لگتا ہے، ہمیں لوگوں کو ٹائم دینا چاہیے، ایک دم فوراً جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. تو دیکھیں ان کو ٹائم لگا، انہوں نے یہ آیتیں سنی، فوراً اسلام نہیں لے کر آئے. اس کے بعد کیا ہوا، حتیٰ کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے. اب ہوا کیا تھا، انہوں نے دیکھا لوگوں کو، ایک جگہ لوگ کھڑے ہوئے تھے اور لوگ باتیں کر رہے تھے، دیکھو کتنا بڑا مسئلہ یہ ہو گیا، جیسے ایک ٹاپک آف ڈسکشن بن جاتا ہے نا کہ بھئی دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا یہ مسلمان ہو رہے ہیں اور کیسے ہمارے درمیان اتنی دشمنیاں پڑ گئی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، بہادر تو اتنے زیادہ تھے، انہوں نے کہا بس صحیح ہے، آج یا آر یا پار، کیا کر لیں گے لوگ، میرا میں قتل کر دوں گا تو اس کے بعد میری جان ہی لے لیں گے نا، تو ٹھیک ہے لیکن آج معاملہ ختم کروں. تو راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی. یہ آدمی کون تھے؟ نعیم بن عبداللہ، یہ بھی صحابی ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں. اس نے پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، یعنی میں ان کی تلاش میں جا رہا ہوں، انہوں نے اپنا دین تو چھوڑ دیا اور قریش کو تقسیم کر دیا، ہمارے الہوں کو برا بھلا کہتے ہیں، تو میں بس ان کا کام ختم کرنے جا رہا ہوں. تو جو نعیم بن عبداللہ تھے انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ کون ہے بنو زہرہ؟ شاباش، ننیال. پتا چل رہا ہے ٹیسٹ کی تیاری ہوئی ہے، اچھی ہوئی ہے، ورنہ ابھی آپ یہ جواب نہ دے سکتے ہے نا. تو بنو ہاشم اور بنو زہرہ، ایک طرف ددیال ہے ایک طرف ننیال ہے، ان کی دشمنی کیسے اس سے بچ سکو گے؟ تو عمر نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی بے دین ہو چکے ہو. اچھا اب انہوں نے، آپ کو پتا ہے نا شروع میں لوگوں نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا، سب نے تو ظاہر نہیں کیا تھا. اس نے کہا یہ کون ہے؟ نعیم. اب نعیم جو ہے نا پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ تو تلوار، اچھا اس زمانے میں اگر کوئی ننگی تلوار لے کے ایسے جا رہا ہے سمجھ لو کہ اس کا ارادہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ بھی عزت عمر جیسے بندے کے پاس تلوار ہونے کا مطلب تھا کہ اب تو کوئی مسئلہ ہونے والا ہے. تو اب انہوں نے ان کو اس طرح ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا عمر حیرت کی بات نہ بتاؤں، تمہاری بہن بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ چکے ہیں، یعنی پہلے جا کے ان کو ساتھ تو اپنا معاملہ کلیئر کرو، تم کیا ادھر چلے گئے؟ تو ڈسٹریکٹ کیا. اور بہنوئی کا نام کیا تھا؟ شاباش، سعید بن زید، یہ وہ 10 مبشرہ میں سے ہیں ان کے بہنوئی. یہ سن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں بھرے ہوئے سیدھے بہن بہنوئی کا رخ کیا. اب جب وہاں پہ پہنچے ہیں نا تو دروازے پہ دستک دی. اس زمانے کے اندر ایسے کوئی بڑے بڑے تو گھر ہوتے نہیں تھے، اندر سے آوازیں آ رہی تھی، اب 3 لوگ کوئی بول رہے ہیں. اب وہاں پہ ہو کیا رہا تھا؟ قرآن سکھایا جا رہا تھا. آپ کو اس سے پتا چلتا ہے کہ گھر گھر قرآن کی تعلیم ہو رہی تھی. اور کون سکھانے والے کون تھے؟ خباب بن ارت. پڑھا تھا نا حضرت خباب کے بارے میں، کیسے کوئلوں پہ ان کو لٹایا گیا اور کیسے. تو خباب جو تھے وہ تعلیم دے رہے تھے ان کی بہن اور بہنوئی کو، پڑھا رہے تھے، سکھا رہے تھے قرآن کریم. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے گھروں میں، گھر سب سے پہلا مدرسہ بنتا ہے، گھروں کے اندر قرآن کی تعلیم کا انتظام کرنا چاہیے. گھر گھر سینٹر بن گیا تھا سمجھ لیں. اچھا جب وہاں حضرت خباب بن ارت سورہ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے، حضرت عمر کی آہٹ سنی تو وہ گھر کے اندر چھپ گئے. کیوں چھپ گئے؟ ان کو پتا تھا کہ عمر جو ہیں بس آواز تو سن لی تھی تو بس ان کے آنے کا مطلب، انہوں نے باہر سے ہی بولنا شروع کر دیا، چیخنا شروع کر دیا کہ میں نے سن لیا ہے، تم لوگ کیا کر رہے ہیں، تم سن لیا، کھولو. تو وہ تو بےچارے جا کے چھپ گئے اور ان کی بہن نے صحیفہ چھپا دیا. اندر پہنچے تو پوچھا یہ کیسی بنبناہٹ تھی جو میں نے تم لوگوں کے پاس سنی؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو. بہنوں نے کہا اچھا عمر یہ بتاؤ کہ اگر حق تمہارے دین کے ماں سوا میں ہو تو، یعنی تم یہ چیز برداشت کر سکتے ہو سکتا ہے یہ حق نہ ہو جو تمہارے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ہے جو حق ہے. اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا.
بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون آلودہ ہو گیا. بہن نے جوش غضب میں کہا عمر اگر حق تیرے دین کے ماں سوا میں ہو تو, اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, یعنی کہ اب تم کیا کر لو گے, ٹھیک ہے یہ لو میں نے کلمہ پڑھا, مطلب اب چھپانے کی ضرورت نہیں ہے, بس ہم سامنے آ گئے. اچھا اب اس پر حضرت عمر کو مایوسی اور ندامت ہوئی, انہیں شرم آئی. شرم کیا آئی کہ بہن کا دیکھا کہ خون نکل رہا ہے, میں نے تھپڑ مارا ہے تو یہ میں نے کیا کیا, اپنی بہن کو اس طرح سے مارا. مطلب ایک دم ان کا دل پسیج گیا. پہلے بھی دل پسیجا تھا نا, جب عورت ایک دیکھ رہے ہیں کہ سامان اوپر رکھ رہی ہے اور گزر رہے ہیں اور پوچھا کہ کہاں جا رہی, تو اس نے کہا تم یہاں پہ ہمیں بھی نہیں رہنے دیتے, یہاں پہ ہمارے لیے مصیبت ڈالی ہوئی, جانے بھی نہیں دیتے, کدھر کیا ہم کریں, ایک ہم نے تمہارا دین ہی چھوڑا, کیا ایسا کر دیا. تو اس وقت بھی دل ایسا ہو گیا کہ ہم نے اتنا برا ان کے ساتھ کر دیا ہے کہ یہ لوگ چھوڑ چھوڑ کے جانا شروع ہو گئے, اب یہ حد ہو گئی ہے. تو اس وقت بھی دل نرم ہو گیا تھا, تو دعا دی تھی, اور اب بھی بہن کا خون دیکھا ایک دم دل پسیج گیا. تو انہوں نے کہا تمہارے پاس جو کتاب ہے ذرا مجھے بھی تو دو, میں بھی پڑھوں. یعنی وہ اب کتاب کیا تھی, تحریر لکھی ہوتی تھی نا پہلے لیدر اس کے اوپر یا ہڈیوں پہ, کہ وہ آگے بڑھے اس کی طرف کہ ذرا میں بھی تو دیکھوں. تو بہن نے کہا کہ نہیں تم ناپاک ہو, اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں, اٹھو غسل کرو, پہلے آپ جا کے نہاؤ دھو, صاف ستھرے ہو گئے تو پھر اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. انہوں نے اٹھ کر غسل کیا, پھر بہن نے ظاہرہ ان کو دی قرآن کا جو نسخہ تھا, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی. کہنے لگے یہ تو بڑا پاکیزہ نام ہے, یعنی بسم اللہ کا سننا تھا. اور دیکھیں اس کے بعد طٰہٰ سے انہوں نے سورہ طٰہٰ پوری شروع سے لے کے یہاں تک اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری, یہاں تک قرات کی کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی الہ نہیں, میری عبادت کرو اور نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. اب سورہ طٰہٰ بھی ظاہر ہے قرآن تو ہر جگہ سے جہاں سے بھی دیکھیں کیسے دل پہ اثر کرتا ہے. جب انہوں نے یہ سنا نا تو کہنے لگے یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے, مجھے محمد کا پتہ بتاؤ, یعنی مجھے لے چلو. تو بہن نے فوراً کہا کہ کس ارادے سے, کیوں جانا چاہتے ہیں؟ تو کہنے لگے واللہ میں کسی برے ارادے سے نہیں جانا چاہتا, میں اسلام لانا چاہتا ہوں. یہ سن کے پھر حضرت خباب جو اندر سے وہ باہر آ گئے اور کہنے لگے عمر خوش ہو جا, مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام میں سے جو تیرا محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا, یہ وہی ہے. یعنی یہ دعا کا نتیجہ حضرت خباب اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام, وہ ابو جہل کا نام ہے, ان دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان کرتے, اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کو چنا. کیوں اس کو کیوں نہیں چنا؟ ان کے اندر جو تھی نا, باہر سے سخت تھے لیکن اندر نرمی تھی. آپ جب ان کی خلافت کے زمانے کی بھی کبھی اگر آپ کو موقع ملے ان کی سیرت پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کتنے سافٹ ہارٹڈ تھے. اندر سختی نہیں تھی, دل سخت نہیں تھا. ایک انسان باہر سے نظر آتا ہے اسٹرانگ ہے, قوت والا ہے, لیکن جب اس کا اندر نرم ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو حق کی پہچان دیتے. آن دا ادر ہینڈ ابو جہل کیسا تھا؟ متکبر, انتہائی متکبر. یعنی جب وہ مرنے بھی لگا تھا تو اس نے کہا تھا میری گردن ایسے نیچے سے کاٹنا کہ پتہ چلے سردار کی گردن. اتنا متکبر تھا. اس وقت بھی اس کو یہ نہیں, یعنی اس کو ہوا کہ میں جیسے فرعون آخر وقت میں تو بول پڑا تھا نا, اس نے آخر وقت میں بھی نہیں بولا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کا فرعون یہ ہے ابو جہل, اور اس ابو جہل اس فرعون سے بھی زیادہ سخت ہے. پھر بتلایا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس دارالارقم میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دارالارقم میں تھے. کیا کرتے تھے وہاں پہ؟ مسلمانوں کو تعلیم دیتے تھے, ان کی نماز ہوتی تھی وہاں پہ, یہ قرآن سکھاتے تھے. اچھا حضرت عمر نے میان میں تو تلوار ڈال لی, اور لیکن اس زمانے میں تلوار کے ساتھ گھومنا بھی جو ہے نا بہت بڑی بات تھی کہ کچھ مسئلہ ہے. تو حضرت عمر وہاں سے نکل کر دارالارقم کے پاس آئے اور دروازے کو دستک دی. ایک آدمی نے دروازے سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار حمائل کیے موجود ہیں, تلوار ڈالی ہوئی اور موجود ہے. اب وہ بھی ڈر گئے, لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور سارے لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے.
گھبرا گئے نا سارے، اکٹھے ہو گئے کہ یہ پتہ نہیں کس ارادے سے آئے ہیں. اب آپ سوچ سکتے ہیں، آپ امیجن کریں کہ ان کا کیا لوگوں کے اوپر کیا ان کا امپریشن تھا، کیا ان کا اثر تھا، کیسے لوگ ان کو دیکھتے تھے، روب ان کا کتنا تھا. حالانکہ نوجوان ہیں اور کہتے ہیں تقریباً 26-27 ان کی ایج ہوگی اس وقت. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا عمر ہے. حضرت حمزہ نے کہا بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا تو ہم اسے خیر عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا تو اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کریں گے. اب کوئی سوچ نہیں نہ سکتا تھا کہ یہ اسلام لانے کے لیے آئیں گے. 3 days ہوئے ابھی حضرت حمزہ کو اسلام لائے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی. وحی نازل ہو چکی تو اندر سے بیٹھک میں تشریف لائے اور تلوار کے پر تلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کپڑا پکڑ کر سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا، عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسے ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے. یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اس عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت اور قوت عطا فرما. ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں سارے ڈر رہے تھے، لیکن دیکھا ہے کہ کتنے بہادر ہیں، کتنے کانفیڈنٹ ہیں، کہ کپڑا پکڑا اور ایسے کھینچا، اور آن دا ادر ہینڈ کتنے ویلکمنگ بھی ہیں. کیونکہ عمر جو تھے ظاہر ہے اتنے لوگوں کو ٹارچر کر رہے تھے، تو اس وجہ سے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم باز نہیں آؤ گے. حضرت عمر نے کہا میں کسی برے ارادے سے نہیں آیا، میں اسلام لانے آیا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس پر گھر کے اندر موجود صحابہ کرام نے اس زور سے تکبیر کہی کہ مسجد حرام والوں کو بھی سنائی پڑی. سبحان اللہ، کہ اس وقت ان کی خوشی کا عالم سوچے کیا ہوگا کہ اتنے سارے لوگ تو حبشہ چلے گئے، اب ہم اکیلے رہ گئے، لیکن اللہ نے اتنے جیسے جو پلرز ہیں ان کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی. حضرت حمزہ، حضرت عمر. ہاں تو سوچیں کہ ان کو کیسی خوشی ہوگی، کیونکہ اب آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد کیا ایفیکٹ ہوا، کتنی اسٹرینتھ ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی نا کہ اسلام کو قوت دے ان کے ذریعے، تو واقعی اسلام کو کتنی قوت ملی ان کے ذریعے کہ حضرت عمر کے اسلام پر مشرکین کا رد عمل. اب یہ دیکھیں، اچھا ایک بہت مزے کی آپ کو بات بتاتی ہوں کہ آگے آ بھی رہی ہے. حضرت عمر جو تھے جب اسلام لائے تو اس کے بعد انہوں نے پتہ کیا کہ کون بندہ ایسا ہے جو پیٹ کا بہت ہلکا ہو. ایک بندے ہوتے ہیں نا جو ڈھول ہوتے ہیں کسی کمیونٹی میں، کہ ان کو بات پتہ چل جائے تو سمجھ لو بات اب چھپنی نہیں ہے، وہ کسی اور کو بتانے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا میں گھر گھر کیا جاؤں یا کوئی لاؤڈ اسپیکر پہ کیا اعلان کروں، تو وہ اس کے پاس گئے اور اس کو بتا دیا کہ میں مسلمان ہوں گیا. وہ اس نے کیا کیا، وہ دوڑا حرم کی طرف. وہ آگے آ رہا ہے جمیل بن معمر جہمی، تو وہ دوڑا حرم کی طرف، کیونکہ وہاں جا کے بولے گا نا وہ لوگوں سنو عمر بے دین ہو گیا. تو فرمایا نہیں بے دین نہیں ہوا، مسلمان ہو گیا. دیکھیں اتنے یعنی اسٹرانگ تھے نا کہ ڈر نہیں تھا کسی کا. وہ پتہ ہے جب یہ ہجرت بھی کرنے لگے تھے تو انہوں نے اس وقت بھی لوگوں سے کہا تھا کہ حرم میں گئے، نماز طواف کیا، نماز پڑھی، اور لوگوں میں کہا کہ عمر ہجرت کر رہا ہے، میرا یہ سامان ہے، اور جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے نا وہ آ کے میرے سے لڑ لے، میں باہر بیٹھا ہوں. اتنی بڑی جرت تھی ان کی. سبحان اللہ. میں نے بتایا نا کہ یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں مطلب ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز بھی ہوتی ہیں، بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، کانفیڈینس ان کے اندر بہت ہوتا ہے. ہر ایک بندہ ایسا نہیں ہوتا. ان کی پرسنالٹی بہت انسپریشنل تھی. جہاں جاتے تھے مطلب ایسے بات کرتے تھے کہ لوگوں کو، اور مینج کرنا لوگوں کو بہت اچھا آتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ عمر جہاں سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے. سبحان اللہ، ایسا ایمان ہو تو کیا ہی بات ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر اس قدر شہزور تھے کہ کوئی ان کا رخ نہ کرتا تھا. چنانچہ جب وہ مسلمان ہوئے تو قریش کا جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور مسلمانوں کی ایذا رسانی میں سب سے زیادہ سخت تھا، یعنی ابو جہل، حضرت عمر اس کے پاس گئے اور دروازے کو دستک دی. ڈر نہیں تھا نا کسی کا. وہ باہر آیا اور دیکھ کر بولا اہلاً و سہلاً،
خوش آمدید کیسے آنا ہوا؟ کیونکہ حضرت عمر سوچیے جیسے سیکنڈ ان کمانڈ تھے، اس کے اسسٹنٹ کہہ لیں. بولے اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں بتاؤں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں. اور آپ کو پتا ہے نا ایمان لانے کا مطلب کیا تھا اس زمانے میں، اور لوگ دیکھ چکے تھے ابوبکر صدیق کے ساتھ کیا ہوا تھا، حضرت عثمان کے ساتھ کیا ہوتا تھا، وہ تنگ آ کے ہجرت کر گئے. کیا لوگوں کے ساتھ، تو کیا یہ دعوت دینا تھا کہ آؤ اور بس مجھے تکلیف دو یا میری اب زندگی اجیرن کر دو. لوگ چھپا رہے ہیں اپنا اسلام، یہ جا جا کے بتا رہے ہیں. یعنی ایسے وہ اپنے اللہ کی خاطر دیکھ لینے والے تھے، تو ایسے نہیں ہے اتنے مقام اور مرتبے بلند. یہ سنتے ہی اس نے حضرت عمر کے رخ پر دروازہ بند کر دیا، جیسے دروازہ کسی کے منہ پہ بند کر دیتے ہیں نا، یعنی اس کو بھی اتنی جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کچھ کہے. اور پھر یہ ظاہر ہے ایک رشتہ داری بھی تھی، اور کہا اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا اس کا برا کرے. یعنی اس نے کہا کہ تم بے وقوف لڑکے، تم نے کیا کر دیا یہ. اب اس کے بعد حضرت عمر اپنے ماموں عاصی بن ہاشم کے پاس گئے اور اسے بتایا تو وہ گھر کے اندر گھس گیا. اس کے بعد یہ ہے جمیل بن معمر جہمی کے پاس گئے. یہ شخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش کے اندر سب سے ممتاز تھا. اسے بتایا کہ آپ مسلمان ہو گئے تو اس نے بلند آواز سے چیخ کر کہا خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا. حضرت عمر نے کہا یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا. بہرحال یہ سن کر لوگ ان پر ٹوٹ پڑے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو مارے اور لوگ حضرت عمر کو مارے. کہا جاتا ہے کہ 2-3 درجن لوگ تھے اور وہ ان کے اوپر چڑھ دوڑے. اور ایک بندہ ہوتا ہے نا جو اسٹرانگ ہوتا ہے وہ بھی مار رہے ہیں اور وہ بھی مار رہے ہیں. حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ کتنے گھنٹے گزر گئے اور یہاں تک کہ سورج سروں پر آ گیا اور حضرت عمر تھک کر بیٹھ گئے. اب اندازہ کریں حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے نا چھوٹے سے لڑکے تھے، ان کے جو بیٹے تھے حضرت عمر کے، اور وہ دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ. اور کہتے ہیں کہ آخر جب سارے لوگ مارتے گئے اس طرح اور میرے والد لڑتے گئے تو آخر تھک کے میرے والد بیٹھ گئے اور فرمایا جو کرنا ہے کر لو. تو اب مطلب آئی ڈونٹ کیئر والی جو کرنا ہے کرو. تو اس وقت اس کے بعد جب گھر واپس ہوئے تو مشرکین نے اس ارادے سے اکٹھا ہو کر ان کے گھر کا رخ کیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیں. ایسا نہیں تھا کہ وہ اتنے یہ قریش مکہ کوئی اتنے معصوم نہیں تھے، ایسے نہیں تھا کہ وہ کوئی تدبیر نہ کرتے. انہوں نے ہر طرح کی تدبیر کی، ہر طرح کی. ہم آپ سوچتے ہیں نا جیسے ہمارے دماغ میں ہاں بہت مسئلے ہوئے، بہت مسائل ہوئے، اور ہم ایک سینٹینس میں اس بات کو کیا جاتے ہیں. آپ سوچیں ایوری ڈے ایک نیا چیلنج ہے. زندگی لائف ایز نارمل نہیں ان کی گزر رہی کہ صبح اٹھے کام کاروبار کے، ایوری ڈے ایک چیلنج. اور اب دیکھیں وہ لوگ مارنے کے لیے چل پڑے. اور ایک آدمی نے کہا تھا اس وقت کہ حضرت عمر جس اسٹرینتھ کے ساتھ لڑ رہے تھے، جس زور کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ ہم 300 بھی ہوتے تو لگتا تھا کہ یہ لڑتے رہیں گے ہمارے ساتھ. اس زور کے ساتھ وہ لڑ رہے تھے. ایک ایمان کی قوت الگ ہوتی ہے نا، ایک جسمانی قوت اور ایک ایمان کی قوت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اس کے بعد اچھا پھر ان کا ریلا اتنا زبردست تھا کہ وادی بہہ اٹھی تھی. کیا مطلب ہے اس کا؟ اتنے لوگ آ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ پانی کا ریلا آ رہا ہے، اتنے سارے جمع ہو کے آ رہے تھے، ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں آج. لیکن وہ ہے نا جس کو اللہ رکھے اسے کون چکے. دنیا ساری بھی دشمن ہو جائے اور سوچے کہ اس کو نہیں ہم چھوڑیں گے، تو ایک اللہ ہے، جب تک وہ نہ فیصلہ کرے کوئی کسی کا نقصان نہیں کر سکتا. تو ہوا کیا، اسی اسنا میں عاص بن وائل سہمی آ گیا. یہ بنو سہم حضرت عمر کے قبیلے بنو عدی کے حلیف تھے. یعنی پہلے حلیف ہونے کا ایک اس زمانے میں ایک طریقہ تھا کہ قسم کھا کے ایک دوسرے کے حلیف بن جاتے تھے. اور پھر ان کا ایک سمجھ لیں یہ معاہدہ ہوتا تھا کہ ہمارا جینا مرنا تمہارے ساتھ، اگر تمہیں کوئی نقصان دے گا تو ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے، اس کے ساتھ لڑیں گے، تمہارا دوست ہمارا دوست، یعنی بالکل ایک ہو جاتے تھے، بھائیوں کی طرح سمجھ لیں. تو اس آدمی کا وہ جو عاص بن وائل تھا اس کا قبیلہ جو تھا اور حضرت عمر کا قبیلہ یہ حلیف قبیلے تھے. تو وہ دھاری دار یمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی گوٹے سے آراستہ کرتا زیب تن کیے ہوئے تھا. اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے. آس نے کہا یہ ممکن نہیں ہے. اس کے بعد وہ باہر نکلا، دیکھا کہ لوگوں کے ریلے سے وادی بہہ پڑی ہے. پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا. آس نے کہا اس کی طرف کوئی راہ نہ کرے، یعنی اب ضرورت نہ کرنا اس کو ٹچ کرنے کی.
یعنی تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ سنتے ہی لوگ واپس پلٹ گئے, کیونکہ اب بنو سہم سے بھی دشمنی لے لینا, حضرت عمر کے قبیلے سے بھی. اب ایک بندے نے آگے کھڑے ہوئے کہا کہ نہیں, اس کو ٹچ نہ کرنا. آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ دشمنوں کے اندر سے ہی سپورٹر نکال دیتا. ہم بار بار یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ حالات کیسے بھی ہوں, آج بھی آپ دیکھیں گے جو لوگ اسلام کے بدترین دشمن ہیں, چاہے وہ میڈیا میں ہوں, چاہے وہ سیاست میں ہو, چاہے اللہ تعالیٰ انہی کے اندر سے کسی کو نکال دیتا ہے جو اسلام کے حق میں بولنا شروع کر دیتے. وہ ہوتے انہی میں سے ہیں, لیکن اللہ نے ان کو اسلام کا, مسلمانوں کا سپورٹر بنا دیا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام سے اسلام اور مسلمانوں کی عزت, سبحان اللہ, کہ ان کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کی کیسی عزت ہوئی. جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے انہوں نے بڑی عزت اور قوت محسوس کی. اس سے پہلے مسلمان چھپ کے نماز پڑھتے تھے. کہاں پہ پڑھتے تھے چھپ کے؟ دارالارقم. ٹھیک ہے, وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول, کیا ہم حق پہ نہیں ہیں, خواہ زندہ ہوں خواہ مردہ. آپ نے فرمایا کیوں نہیں. انہوں نے کہا پھر چھپنا کیسا, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, ہم ضرور نکلیں گے. اور دس واز دا فرسٹ ٹائم کہ پبلک ڈیمونسٹریشن ہوئی مسلمانوں کی, اور یہ حضرت عمر کی وجہ سے. اور آپ یہ دیکھیں کہ چنانچہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لے کر 2 صفوں میں نکلے, ایک میں حضرت حمزہ اور ایک میں حضرت عمر تھے. 2 صفیں کہتے ہیں 40 لوگ تھے, 20-20 کی صفیں بنا لی, ایک میں سب سے آگے حضرت حمزہ اور ایک میں سب سے آگے حضرت عمر. اب دیکھو ہمارا کچھ بگاڑ کے دیکھو, ان کے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اڑا تھا. پتہ ہے کیسے چل رہے تھے؟ جیسے ہم مارچ کرتے ہیں نا, آرمیز مارچ کرتی ہیں تو کیسے غبار اڑتا ہے, اس طرح جا رہے تھے. اتنی جرت, اللہ اکبر. یہاں تک کہ مسجد حرام میں جا داخل ہوئے, قریش نے دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی. اسی وجہ سے حضرت عمر کا لقب فاروق پڑ گیا. سبحان اللہ. یعنی قریش تو اب تل ملا اٹھے کہ یہ ہو کیا گیا. اب ان کی اتنی جرت ہو گئی کہ پبلک میں آ کے بغیر کسی خوف کے, بغیر ڈر کے, اور یہ اس طرح سے سامنے سب کے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ آ کے یہاں پہ نماز پڑھیں. اور حضرت عمر نے پہنچ کے وہاں پہ لوگوں سے کہا تھا کہ سن لو, ہم یہاں پہ نماز پڑھنے لگے, اس سے کسی کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا. تو کسی کی ضرورت نہیں ہوئی اور مسلمانوں نے وہاں پہ کھلم کھلا نماز پڑھی. الحمدللہ. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا, ہم برابر طاقتور اور باعزت رہے. انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے, یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. لولو والمرجان میں وہ حدیث ہے نا کہ عمر کیا تھے, فتنوں کے آگے دروازہ تھے. جب وہ فوت ہوئے ہیں نا تو اس کے بعد فتنے ایسے شروع ہوئے کہ پھر یہ دروازہ بند نہیں ہوا. تو ان کے اسلام لانے کے بعد اسلام کو عروج ہی ملتا رہا, طاقت ہی ملتی رہی, عزت ملتی رہی. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو اسلام ظاہر ہوا, اس کی اعلانیہ دعوت دی گئی. ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھے اور اس کا طواف کیا, اور جس نے ہم پر سختی کی اس سے انتقام لیا اور اس کے بعد مظالم کا جواب دیا. یعنی مسلمان اتنی پھر اسٹرینتھ فیل کرتے تھے. اب کشش مرغوبات کی پیشکش. اب کیا ہوا, قریش دیکھیں اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا گیا. یعنی ہم نے تو ان کو اتنا ٹارچر کیا اور یہ کیا. ایک طرف ان کو یہ بات اتنی کھل رہی تھی کہ یہ مسلمان آرام سے جا کے حبشہ میں رہنے لگ گئے, اور ادھر یہ 2 اور اتنے پاورفل لوگ اسلام لے آئے. تو یعنی وہ بہت زیادہ ان کے لیے یہ بات مشکل تھی ہضم کرنا. تو اب انہوں نے کیا کیا, حضرت حمزہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مسلمان ہو جانے کے بعد جب مشرکین نے مسلمانوں کی قوت اور شوکت دیکھی تو باہم مشورے کے لیے اکٹھے ہوئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے بارے میں مناسب ترین قدم اٹھا سکے. ان سے عتبہ بن ربیعہ نے, جو بنی عبد الشمس سے تعلق رکھتا تھا اور اپنی قوم کا سردار اور صاحب فرمان تھا, کہا. اب میں آپ تھوڑا سا عتبہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں. عتبہ بن ربیعہ جو تھا یہ بھی بہت مالدار آدمی تھا, سیاسی طور پہ پولیٹیکلی بہت سٹرونگ تھا, اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جس نے دنیا گھومی بھی تھی.
اور بڑے بڑے بادشاہوں کے تقریباً سارے جو بڑے بڑے دنیا کے کنگز تھے ان کے درباروں میں اس نے حاضری دی ہوئی تھی، ان کے ساتھ بات چیت کی ہوئی تھی. یعنی ایک بندہ ہوتا ہے نا کہ ایک تو لوگ ہوتے ہیں بس وہ اسی سٹی میں رہنے والے ہوتے ہیں، ایک بندہ جب ٹریول کرتا ہے تو اس کا ہورائزن کتنا براڈ ہو جاتا ہے، کتنے کئی چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے اس کو. تو بڑا دانا تھا. اسی لیے یہ بات آتی ہے کہ بدر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی ہے جو لوگوں کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہے، کچھ ان کو سمجھا رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، تو وہ عتبہ بن ربیعہ تھا. تو وہ کہہ رہا تھا اپنے لوگوں کو کہ تم کیوں لڑ رہے ہو، یہ تمہارے سامنے اگر تم ان کو مارو گے تو یہ کون لوگ ہیں، تمہارے اپنے چچا ہیں، بھائی ہیں، تمہارے اپنے خاندان کے لوگ ہیں، کیوں لڑ رہے ان سے؟ اگر تم ان کو مارو گے تب بھی یہ تمہارے رشتے دار ہیں، اگر وہ تمہیں ماریں گے تو تب بھی یعنی نقصان ہی ہے نا. اور اگر یہ غالب آ جاتے ہیں تو تمہارا ہی فائدہ ہے. دنیا میں دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ تمہارے اپنے لوگ ہیں جو اوپر آ گئے، اور اگر دنیا ان کو مار دیتی ہے تو تمہارا کام ہو گیا، تمہیں کیا ضرورت ہے مارنے کی. تو بڑی سمجھداری کی باتیں وہ کر رہا تھا، ان کو سمجھا رہا تھا مت کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا، فرمایا تھا کہ آج اگر اس آدمی کی بات یہ لوگ سن لیں گے تو بہت فائدے میں رہیں گے. لیکن انہوں نے نہیں سنی. ابو جہل نے بالکل اگنور کر دیا، اور اسی بدر میں عتبہ اور اس کا بیٹا دونوں مارے گئے تھے. بہت بہت یعنی سمجھدار آدمی تھا. تو اب یہ قریش جمع ہوئے نا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی ایسا آدمی لے کر آؤ جس کے پاس اتنا نالج ہو، جو پہچان سکے کہ یہ آدمی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جادوگر ہیں یا شاعر ہیں یا ان کے اوپر کوئی جنون لاحق ہے، کوئی جن کا سایہ ہو گیا، کوئی ایسا آدمی ہو. تو سب نے مل کے کہا کہ یہ عتبہ جو ہے نا وہ بہت سمجھدار ہے، وہ اتنا سمجھدار ہے، وہ سمجھ لے گا کہ یہ کیا ان کو ہے، مسئلہ کیا ہے ان کے ساتھ. تو وہ سارے گئے عتبہ کے پاس، اور انہوں نے کہا ہم تو ایک لاسٹ ہوپ تم ہی رہ گئے ہو، تو تم جا کے اب بات کرو. اب یہ سمجھ لیں گے یہ پڑھا لکھا بھی تھا. تو اس نے کہا قریش کے لوگوں کیوں نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے گفتگو کروں اور ان پر چند باتیں پیش کروں، ممکن ہے کوئی چیز قبول کر لیں تو وہ چیز ہم انہیں دے دیں گے اور وہ ہم سے باز رہیں گے. اس نے اتنا ہی آسان سمجھا کہ جو مانگیں گے ہم دے دیں گے. ٹھیک ہے، ہر جس کو ہم کہتے ہیں نا ہر ایک بندے کی ایک قیمت ہوتی ہے، تو ان کی قیمت لگائیں گے، جتنی بھی قیمت مانگیں گے. تو ٹھیک ہے. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ابو الولید آپ جائیے اور ان سے بات کیجیے. اس کے بعد عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ مسجد میں تنہا بیٹھے تھے. اس نے کہا بھتیجے، اب یہ نا ذرا بڑی عمر کا تھا، اس نے کہا بھتیجے ہماری قوم میں تمہارا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ تمہیں معلوم ہے، تم حسب و نسب کے لحاظ سے ہمارے بہترین آدمی ہو، اور اب تم اپنی قوم کے پاس ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تم نے ان کا شیرازہ بکھیر دیا، ان کی عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے، ان کے معبودوں اور ان کے دین کی عیب چینی کی ہے، اور ان کے گزرے ہوئے آباء و اجداد کو کافر ٹھہرایا ہے. لہٰذا میری بات سنو، میں تم پر چند چیزیں پیش کر رہا ہوں، ان پر غور کرو، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی چیز قبول کر لو. یعنی پہلے بڑی تعریف وغیرہ کی، بڑا اچھا کہا، اور اس کے بعد سمجھ لیں برائب کرنے کی کوشش کی نا، رشوت ہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الولید کہو میں سنوں گا. اس نے کہا بھتیجے یہ معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو، اگر اس سے تم چاہتے ہو کہ مال حاصل کرو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، ریئلی مینٹ اٹ کہ ہاں واقعی ہم تمہیں اتنا مالدار کر لیں گے، ہم اتنے جمع کر لیں گے. اور اگر تم اعزاز اور مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہر ایک بندے کی ایک ہی پرائس نہیں ہوتی نا، کوئی کچھ چاہتا ہے کوئی کچھ، کئی لوگوں کو جاہ کا شوق ہوتا ہے، تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ تمہارے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کریں گے. کتنی بڑی ایک مرتبہ اور کتنا بڑا ایک سیٹ دی ہے، اسٹیٹس دیا. اور اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنائے لیتے ہیں. اور اگر تمہارے اندر خواہش نفس ہے تو قریش کی جو عورت چاہو منتخب کر لو، جس پہ تم انگلی رکھو گے نا ہم 10 عورتوں سے تمہاری شادی کیے دیتے ہیں. اور اگر یہ جو تمہارے پاس آتا ہے کوئی جن بھوت ہے جسے تم دفع نہیں کر سکتے تو ہم تمہارے لیے اس کا علاج فراہم کیے دیتے ہیں، اور اس پر اتنا مال خرچ کرنے کو تیار ہے کہ تم شفا یاب ہو جاؤ. کیونکہ کبھی کبھی جن بھوت انسان پر غالب آ جاتا ہے اور اس کا علاج کروانا پڑتا ہے. دیکھو اللہ اکبر، ان کی عقلوں کو کیا ہو گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الولید تم اپنی بات کہہ چکے. اب آپ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، نہ بات کاٹی نہ یہ بیچ میں ہی کہا نہیں تم کیا بات کر رہے ہو اور میں نے نہیں کوئی بھی چیز لینی، نہیں، پوری بات اس نے کہہ دی. پھر پوچھا تم نے اپنی بات مکمل کر لی یا بات کر چکے؟
آر یو ڈن؟ اس نے کہا ہاں. اب دیکھیں دوسرا بندہ اب اس پوزیشن میں ہے کہ آپ کی بات سنے. جب ہم کیا کرتے ہیں نا, ابھی اس نے بولا ہوتا نہیں, ہم پہلے چڑھائیاں شروع کر دیتے ہیں, تم نے مجھے کیا سمجھا ہوا ہے, تم نے رشوت لوں گی, یہ فلانا, تو وہ بات بیچ میں ہی رہ جاتی. اب اس نے بات ختم کر لی, اب وہ سننے کے موڈ میں ہے. آپ نے فرمایا اب میری بات سنو. اس نے کہا ٹھیک ہے میں سنوں گا, ٹھیک ہے میں نے اپنی بات کہہ لی, مکمل ہو گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے اس کی بات سنی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی. انشاءاللہ یہ آیات آپ سنیں. اب سورہ فصلت کی آیات ہے, یہ شروع کی 5 آیات تلاوت فرمائی, اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے گئے, لیکن اب ہمارے پاس چونکہ اتنا وقت نہیں ہے تو اتنی آپ کو سنوائیے. آپ گھر میں ایک دفعہ اس کو پڑھیے گا کہ اس صورت میں کہا کیا گیا. شروع اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے. حامیم, یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کے بیان کر دی گئیں. عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں, بشارت دینے والا اور ڈرانے والا. لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور وہ سنتے نہیں. کہتے ہیں جس چیز کی طرف تم بلاتے اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے, ہمارے کانوں میں بوجھ ہے, اور ہمارے اور تمہارے درمیان روک ہے. بس تم کام کیے جاؤ, ہم بھی کام کیے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑھتے گئے, اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے سنتا رہا. یہاں پہ تو یہ لکھا ہوا ہے نا, لیکن ایک اور جگہ آتا ہے کہ عتبہ ایسے پیچھے ہاتھ رکھے, جیسے ایک انسان ریلیکس ہو کے بیٹھ جاتا ہے نا کہ ٹھیک ہے اب میں نے بات کر لی, اب آپ بتائیں. اب ایسے بیٹھا. جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے گئے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا, تو وہ بالکل سیدھا ہو کے بیٹھ گیا, اور اس کی یعنی چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اس کے اوپر اثر ہو رہا ہے. حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پہ پہنچے, فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ, بس اگر وہ منہ موڑتے ہیں تو تم کہہ دو میں تمہیں عاد اور سمود کی کڑک جیسی ایک کڑک کے خطرے سے آگاہ کرتا ہوں کہ تم اب پھر ٹھیک ہے اگر نہیں مانتے اس سارے کے باوجود, کیونکہ اس صورت میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا. ان ساری کے باوجود اگر تم نہیں مانتے تو ٹھیک ہے پھر میں تمہیں وارن کرتا ہوں. وہ جو بجلیاں کڑکی تھی عاد اور سمود کے اوپر, جو ان کے اوپر چنگھاڑ آئی تھی, اس کا پھر انتظار کرو. تو چونکہ میں نے آپ کو بتایا نا یہ بندہ گھوما ہوا تھا دنیا میں, اس کو پتا تھا عاد اور سمود کے ساتھ کیا ہوا ہے, اور یہ ظاہر ہے اتنا سمجھدار تھا, اسی لیے انہوں نے سب نے اس کو چوز کیا تھا کہ یہ ہے جو ریکگنائز کرے گا کہ یہ کلام کیا ہے, ان کے یہ کیا بات کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنی کوئی بھی بات نہیں کی, سیدھی کیا قرآن سنا دیا. اور دوسرا اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ داعی جو ہے جب تک وہ ایسا بے لوس نہیں ہوتا نا کہ اس کے سامنے کوئی چیز آپ پیشکش کر دیں, یہ پیسہ ہے, یہ پوزیشن ہے, یہ جاب ہے, یہ فلاں چیز ہے, اور جب تک وہ اتنا بے لوس نہ ہو کہ وہ ہر چیز کو کہہ دے کہ نہیں مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, دنیا کا کوئی لالچ اس کے دل میں نہ ہو, تب تک اس کی بات دوسرے کے دل پہ اثر نہیں کرتی. اس کام کے لیے بے لوس ہونا ضروری ہے, لالچ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کوئی یہ کام اس لیے کرتا ہے مجھے عزت مل جائے, مجھے شہرت مل جائے, لوگ میری واہ واہ کریں, اب اس نے سب چیز آفر کی ہے نا, مقام, مرتبہ, اعزاز, مال, عورت, بادشاہت, ایوری تھنگ. اور اگر ایک انسان کوئی ان میں سے کوئی چیز کا بھی خواہش مند ہے تو اس کی دعوت میں اثر نہیں ہوگا, پھر وہ لوگوں کو بتائے گا بے اثر ہوگی. تو اس کے لیے دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے, ایک چیز کو بھی ایکسپٹ نہیں کیا, آگے قرآن سنا دیا, یہ سن لو. حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی نا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں پھر وارن کرتا ہوں اسے, تو عتبہ کہتے ہیں اچھلا اپنی جگہ سے, اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا, کہتا ہے حسبک حسبک, بس 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 کافی ہے, بس اس سے آگے نہ بولنا. اتنی اس کی حالت خراب ہو گئی. تو عتبہ نے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا اور اللہ اور قرابت کا واسطہ دے کر کہا ایسا نہ کریں, بس اللہ کا واسطہ ہے آپ کو اپنی قرابت کا واسطہ ہے. وہ اتنا ڈر گیا تھا, اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ عذاب آ نہ پڑے. اس نے کہا بس اتنا کافی ہے. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ پر پہنچے تو سجدہ کیا. پھر فرمایا ابو الولید تم نے سن لیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے سن لیا. آپ نے فرمایا اب تم ہو اور وہ ہے. ٹھیک ہے پھر میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں. عتبہ اٹھا اور سیدھا اپنے ساتھیوں کا رخ کیا. انہوں نے آپس میں کہا واللہ عتبہ تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں آیا جو لے کر گیا تھا. کیا مطلب ہے؟ یہ جو آدمی گیا تھا نا وہ واپس نہیں آ رہا.
وہ کوئی اور ہی بدل گیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی اور وہ سمجھ گئے کہ لگتا ہے اس کے اوپر بھی، ان کے نزدیک تو جادو تھا نا، انہوں نے کہا بس اس پہ بھی جادو چل گیا۔ پھر جب ان کے درمیان آ بیٹھا تو انہوں نے کہا ابو الولید پیچھے کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ واللہ میں نے ویسا کلام کبھی نہیں سنا، کیونکہ اس نے کہا کہ میں دنیا گھوما ہوں، میں نے بڑے بڑے شاعر سنے، یہ کلام اس زمین کا کلام نہیں ہے، یہ اس زمین کا نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ بول سکے، نہ وہ شعر ہے، نہ جادو، نہ کہانت۔ قریش کے لوگوں میری بات مانو اور اس معاملے کو مجھ پہ چھوڑ دو۔ میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پہ چھوڑ کے الگ تھلگ بیٹھ رہو۔ اللہ کی قسم میں نے اس کا جو کال سنا ہے اس سے زبردست واقعہ رونما ہو کے رہے گا۔ اب اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام پا جائے گا، تو تمہیں کیا ضرورت ہے یہ جرم اپنے سر لینے کی؟ اگر دوسروں نے مار دیا تو تمہارا تو کام ہو گیا نا، اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت ہے، وہ ون آف یو ہے، اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باعث بنے گا۔ بھئی اگر غالب آ گئے اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ تم لوگوں کا ہی اوپر ہوگا نا نام۔ لوگوں نے کہا ابو الولید واللہ اس نے تم پہ بھی جادو کر دیا۔ اس نے کہا اس شخص کے بارے میں میری رائے یہی ہے، اب تم جو چاہو کرو۔ اچھا، اب اس کے بارے میں ڈیٹیلز میں یہ آتا ہے کہ ابو جہل کو جب خبر پہنچ گئی نا کہ یہ واقعہ ہوا ہے تو وہ تو ٹو کٹ دا لاسز، اس نے کہا یہ تو مصیبت پڑ جائے گی، اور وہ فوراً گیا اس کے گھر، اور اس نے جا کے کہا کہ بھئی ہم سارے لوگ چندہ اکٹھا کر رہے ہیں اور وہ تمہیں دینا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کیوں، مجھے کیوں دیں گے لوگ؟ میں تو خود اتنا مالدار ہوں، میرے پاس اتنا مال ہے، ساروں کا مال جمع کر کے بھی اتنا کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا اس لیے کہ تمہارے پر ذرا صدقہ کر دیں، تم پیسے کے پیچھے ہی ادھر جا کے بیٹھے ہو نا، اور تمہاری نیت خراب ہو گئی۔ تو اس نے کہا بالکل بھی یہ بات نہیں ہے۔ تو اس نے کہا پھر اب ایسا کرو، کوئی ایسی بات منہ سے کہو جس سے لوگوں کو پتا چل جائے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہو، ٹھیک ہے نا، ورنہ لوگ تمہارے مخالف ہو جائیں گے۔ اب عتبہ کو نظر آیا تھا کیا ہوا تھا، کیا ہوا تھا ابو بکر صدیق کے ساتھ، کیا ہوا تھا حضرت عثمان کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے چیلنجز کا مقابلہ کریں، ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، حضرت عمر کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا مطلب ہے گیونگ اپ اپنی لیڈری، اپنی سرداری، اپنا سارا یہ جو میرے پاس لوگ اتنا پوچھ رہے ہیں، دیکھیں آپ سارے اٹھ کے اس کے پاس آئے کہ تم اتنے سمجھدار ہو، کتنی بڑی بات ہوتی ہے نا کہ سب کو چھوڑ کے ایک آدمی کو اتنا انہوں نے ویلیو دی کہ تم ہمارے ریپرزینٹیٹیو بن کے جاؤ، تو یہ تو سب کچھ چلی جائے، سب چلا جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، تو میں کس کام کا رہوں گا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا پھر مجھے کچھ سوچنے دو۔ پھر اس کے بعد وہ پبلک میں آیا 2-3 دن کے بعد، اور اس نے آ کے کہا کہ بھائی میں نے تو جا کے جو باتیں وہاں پہ سنی ہے نا، وہ ایسی شاعری ہے اور ایسی باتیں ہیں کہ میں تو اس کو برداشت کر گیا، لیکن تم لوگ نہیں برداشت کر سکو گے، وہ اتنا زبردست جادو ہے اس کے اندر، تو تم لوگوں کے اوپر یہ چل جائے گا، تو اس لیے میں تم لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس سے دور رہو اور ایسے رہو۔ تو اس نے بہت اس طرح کی باتیں کی، یعنی بالکل اسلام کو ریجیکٹ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ دکھ ہوا تھا اس بارے میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھے تھے اس کے چہرے کے تاثرات، اسے یہ سوچا تھا کہ شاید آپ یہ اسلام لے آئے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اس کے نصیب میں اسلام لانا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کرے دین کے لیے، اور حق جب ہمارے سامنے آئے تو ہمیں حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔